اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جس نے صبح کو پیدا کیا، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، تمام مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والیوں کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ نازل فرمائی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم نامی ایک شخص تھا جس نے جادو کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک یہودیوں کا چھوٹا سا بچہ تھا جو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو لبید ابن عاصم نے اس کو بہلا پھسلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک منگوا لی، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے، اور ان بالوں کے اوپر اس شخص نے جادو کیا اور ایک کنویں کے اندر ڈال دیے۔ لبید ابن عاصم جو ہے یہودی شخص تھا جس کا تعلق بنو زریق قبیلے سے تھا، اور اس نے یہودی بچے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی منگوائی جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک موجود تھے۔ تو اس نے ان بالوں کو ایک پتلے کے ساتھ لپیٹ کر دوران نامی ایک کنواں تھا اس کے اندر دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے معلوم ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر اس کنویں کو کھودا اور اس میں سے اس پتلے کو باہر نکالا۔ اس کے اوپر 12 گرے لگی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کی ایک ایک گرہ کھولتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 12 آیتیں مکمل ہوئیں اور وہ ساری کی ساری گریں جو ہے وہ کھل گئیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو ہے بالکل ٹھیک ہوئی۔ تو یہ جادو کا اثر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا تھا، اور جادو برحق ہے، جس طرح نظر برحق ہے اسی طرح جادو بھی برحق ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو صورتیں ہمیں تحفے کے طور پر عطا کی ہیں کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو جادو، حسد اور نظر کے لیے بہت مفید ہیں۔ خاص طور پر رات کو ان دونوں صورتوں کو تلاوت کر کے سونا چاہیے تاکہ جتنے بھی اثرات ہیں دن بھر کے وہ سارے کے سارے ختم ہو سکیں۔